صلوات الله وسلامه سرمدا دائما أبدا على سيدنا وسندنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجأنا محمد المصطفى وعلى آله الوقار وأصحابه الهدى كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ایک بار پھر محمد کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بعدد كل ذرة 100,000 مرة. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. آزم میری زبان کہاں، آزم میری زبان کہاں، کہاں ان کی ذات پاک. آزم میری زبان کہاں، کہاں ان کی ذات پاک. نام اپنا ان کے ذکر سے چمکا رہا ہوں. اور بزبان برادر اکبر سید عبدالقادر محبوب شاہ صاحب شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ: اندھیری رات ہے شمس الضحیٰ کی بات کرو. اندھیری رات ہے شمس الضحیٰ کی بات کرو. ستاروں آؤ رخ والضحیٰ کی بات کرو. نکیروں بعد میں پوچھو کوئی دوسرا سوال، خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو. عزیزان کرام قدر، علماء کرام، مشائخ عظام سناخانان مصطفیٰ، جملہ غلامان اور شاخان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی سالانہ عرس شریف کی عظیم الشان کی محفل اپنے اختتامی لمحات میں داخل ہو گئی ہے. آج کی یہ محفل دو نسبتوں کے ساتھ جمع ہے. ایک نسبت محدث کی ہے اور ایک نسبت محدث کے بیٹے شہید کی ہے. اور یہ شہید بھی ایسا کہ جو خود بھی محدث ہے. الگ بات ہے کہ محدث کو جانے یا نہ جانے. حضرت سید عبدالقادر محبوب شاہ صاحب دامت برکاتہ القدس متزلہ العالی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اس قدر عظیم الشان ہستی کہ جن کے علم کا ڈنکا نہ صرف ہزارے میں بج رہا تھا بلکہ کراچی میں بھی بج رہا تھا، بلکہ کشمیر میں بھی بج رہا تھا، پنجاب میں بھی بج رہا تھا. اور یہ ڈنکا جاہلوں کے دلوں میں نہیں بج رہا تھا، علماء کے دلوں میں بج رہا تھا. اس لیے کہ عالم کون کیسا ہے یہ جاننے کے لیے کسی عالم سے پوچھنا ہوگا. متقی کیسا ہے کسی متقی سے پوچھنا ہوگا. کوئی کتنا اچھا وکیل ہے اچھے وکیل سے پوچھنا ہوگا. کوئی کتنا اچھا آرمی مین ہے آرمی والے سے پوچھنا ہوگا. کوئی کتنا اچھا کسی شعبے کا حامل ہے اسی شعبے کے فرد سے پوچھنا ہوگا. تو حضرت سید عبدالقادر محبوب شاہ صاحب کتنے بڑے عالم تھے یہ جاہل سے نہیں
ظہور احمد فیضی صاحب جو آپ کے سامنے یہ خطاب کر کے گئے ہیں، وہ خود کوئی چھوٹے عالم نہیں ہے، بہت بڑے درجے کے عالم ہے۔ یہ وہ عالم ہے کہ جب مولا علی کی ذات پر کسی نے انگلی اٹھائی تو ظہور احمد فیضی کا قلم چلا، اور ظہور احمد فیضی نے اپنے قلم کی زبان سے جہاد کر کے بتایا ہے کہ اگر اس جہان میں اس وقت میں 1400 سال پہلے علی کی تلوار بدر میں کافروں پر چل سکتی ہے تو آج بھی ظہور احمد کی تلوار علی کے دشمنوں پر چل سکتی ہے۔ وہ ظہور احمد فیضی انہوں نے آج حضرت سید عبد القادر محبوب شاہ صاحب کا مرتبہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ دو نسبتیں جمع ہیں، ایک نسبت حضرت پیر سید محمود شاہ صاحب محدث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اس کی نسبت ہے، اور دوسری نسبت حضرت پیر سید عبد القادر محبوب شاہ صاحب کے چہرے کی نسبت ہے۔ آج کی کتاب کے لیے قرآن کریم کی جس آیت کا انتخاب کیا ہے، رب تعالیٰ قرآن کریم سورہ حجر میں ارشاد فرما رہا ہے، آیت نمبر 72 ارشاد فرمایا لَعَمْرُكُمْ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ مصطفیٰ تیری عمر کی قسم، مصطفیٰ تیری زندگی کی قسم، مصطفیٰ تیری حیات کی قسم ہے، مصطفیٰ تیرے زمانے کی قسم ہے، پیارے تیری زندگی کی قسم ہے۔ انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ اپنے نشے میں اندھے ہو گئے، اپنی بدمستی میں سرگردہ ہو گئے، لیکن مجھے خدا ہو کر مصطفیٰ تیری عمر کی قسم، ذرا بلند آواز سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ مجھے بھی معلوم ہو کہ یہاں میں جن سے گفتگو کر رہا ہوں وہ کوئی پتھر نہیں ہے بلکہ وہ سنتے سمجھتے بشر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لام تسمیہ، اللہ فرما رہا ہے قسم ہے مصطفیٰ تیری عمر، انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ تو اپنے نشے میں اندھے ہو گئے ہیں، اور یہ قسم اللہ مصطفیٰ سے خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے۔ اگر اللہ یہ بھی فرما دے کہ مجھے مصطفیٰ کی عمر کی قسم ہے، اور اس میں صیغہ خطاب کا نہ ہو، کاف کا جو صیغہ خطاب ہے وہ ما بعد یہاں پہ نہ ہو، تو عمر مصطفیٰ کی قسم یوں بھی کھائی جا سکتی تھی کہ مصطفیٰ تیری عمر کی قسم ہے، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کو پکار کے سامنے رکھ کے فرمایا ہے سونیا تیری عمر کی قسم ہے، پیارے تیری زندگی کی قسم ہے، محبوب تیرے زمانے کی قسم ہے، اور یہ قسم خدا کھا رہا ہے، یہ قسم خدا فرما رہا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں قسم سے وہ وجہ سے کھائی جاتی ہے، ذرا سبحان اللہ کہنے تاکہ مجھے معلوم پڑے کہ زندہ لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے۔ دیکھیے قسم دو وجہ سے کھائی جاتی ہے، یا تو جو قسم کھا رہا ہے وہ اس لیے قسم کھائے کہ اپنے کلام کو سچا کرنا چاہے، خود سے کسی بڑے کی قسم کھائے اور اپنے کلام کو سچا کرنا چاہے، ایک قسم کھانے کی وجہ یہ ہوتی، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ قسم اس کی کھائی جائے کہ جس کی بڑی شان بتانی مقصود ہو۔ تو دو وجوہات میں سے ایک وجہ کہ قسم وہ کھائے جو اپنے کلام کو سچا کرنا چاہے، تو قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑا تو سچا ہے ہی کوئی نہیں، تو جب اس سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے تو اسے قسم کھانے کی یہ وجہ ضرورت نہیں ہے۔ پھر دوسری وجہ ہو سکتی ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی عظمت بتلانا مقصود ہے، تو فرمایا مصطفیٰ کی قسم کھا کے میں خود کو سچا ثابت نہیں کرتا، کیونکہ مجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں، ساری کائنات میری قسم کھا کے خود کو سچا ثابت کرتی ہے، میں خدا ہو کے مصطفیٰ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مصطفیٰ کس مقام والا ہے جس کی قسم خدا کھا رہا ہے۔
قسم کھانے کی دو وجوہات ہوتی، یا تو قسم کھا کے اپنی بات کو سچا کیا جائے اور اللہ سے سچا کوئی نہیں، اور یا پھر جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی عظمت بتلائی جائے۔ تو دنیا میں یہ رسم ہے، رواج ہے، اور شرع شریف نے بھی سکھایا ہے کہ قسم اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی کھانی نہیں، کسی اور کے نام کی قسم کھانی ناجائز ہے، لیکن جس خدا کو یہ اسلام پسند ہے وہی خدا خود مصطفیٰ کی قسمیں کھا رہا ہے۔ اسلام اللہ کو پسند ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی اسلام کے اندر شرع وقین کے اندر یہ حکم ہے کہ قسم کھانی ہوگی تو یا اللہ کے ذاتی نام کی یا اللہ کے صفاتی نام کی، اللہ کی قسم ہوگی، اور اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانی جائز ہے ہی نہیں۔ تو جس خدا کو یہ دین پسند ہے وہ خود خدا جب قسم فرمائے تو اپنی نہیں مصطفیٰ کی فرمائے، مصطفیٰ کی اور مصطفیٰ کی عمر کی، کبھی مصطفیٰ کے چہرے کی، کبھی مصطفیٰ کے مکے کی، کبھی مصطفیٰ کی کملی کی، کبھی مصطفیٰ کے لباس کی، مصطفیٰ کی قسم خدا فرما رہا ہے۔ تو بتلانا کیا چاہتا ہے؟ بتلانا یہ چاہتا ہے لوگوں، کائنات ساری میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور مجھ سے پوچھو کہ میری خلق میں مصطفیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ساری کائنات میں خدا سے بڑا کوئی نہیں، اور خدا کی مخلوق میں مصطفیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ لہذا جب تم قسم کھایا کرو تو میرے ناموں کی کھایا کرو، اور جب میں قسم فرماؤں گا تو پھر مصطفیٰ کے نام کی کھاؤں گا۔ کبھی مصطفیٰ کی عمر کی فرماؤں گا، کبھی والضحیٰ کی فرماؤں گا، کبھی مدثر کی فرماؤں گا، کبھی مزمل کی فرماؤں گا، کبھی مصطفیٰ کے مکے کی فرماؤں گا۔ قسم فرمائی، اور توجہ رہے، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہ آیت تو قوم لوط کی شان میں آ رہی ہے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ اپنے نشے میں مدہوش ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نام کی قوم نے سیدنا لوط علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کا بیان آ رہا ہے، اور توجہ رہے، سیدنا لوط علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک زمانہ ہے۔ حضرت ابراہیم کا اور سیدنا لوط علیہ السلام کا ایک زمانہ ہے، اور یہ حضور سے تقریباً 2000 سے 2500 سال پہلے کی بات ہے۔ کتنی؟ بولیے، جہاں اتنے ہی مرد و خواتین تقریباً بیٹھے ہیں، ذرا بلند آواز سے بولے نا، میں اکیلا تو اتنا بول رہا ہوں، آپ کتنا بولنا آپ کو ہوگا؟ 2 سے 2500 کا فاصلہ ہے بیچ میں، 2-2500 بات قوم لوط کی ہو رہی ہے، اور قسم مصطفیٰ کی، موضوع قوم لوط ہے اور قسم مصطفیٰ کی عمر ہے۔ میرا ہی بات سمجھ نہیں آئی، یہ تو 250 سال 2500 سال پرانی بات ہے، تو قسم بھی تو اسی قوم کی فرما یا اس قوم کے نبی کی فرما؟ مصطفیٰ کی قسم کیوں؟ فرمایا سنو، قسم مصطفیٰ کی اس لیے فرما رہا ہوں کہ زمانہ چاہے کسی نبی کا کیوں نہ ہو، فیضان مصطفیٰ کی عمر کا چل رہا ہے۔ آدم ہو یا نوح، ادریس ہو، شیس، یونس ہو، ابراہیم، داؤد ہو، سلیمان، ابراہیم ہو، اسحاق، اسماعیل ہو، یعقوب، یوسف ہو یا عیسیٰ، موسیٰ ہو، کلیم ہو، نبی ہو، ذبی ہو، کوئی بھی صاحب مرتبہ ہو، لیکن مجھ خدا سے پوچھو، زمانہ کسی کا بھی ہے پر نظر محمد مصطفیٰ کی کام کر رہی ہے، عمر مصطفیٰ کی فیضان پہنچا رہی ہے۔ اس لیے کسی اور نبی کی عمر کی قسم نہیں کھائی، قسم اس نبی کی کھائی ہے جس کی عمر آدم کے زمانے میں بھی کام کر رہی ہے، جس کی عمر نوح کے زمانے میں بھی کام کر رہی ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی 325 سال توبہ کرتے رہے، توبہ قبول نہیں ہوئی، لیکن 325 سال کے بعد کوئی نام بھولا ہوا زبان پہ آ گیا۔ 325 سال کے بعد بھولا ہوا نام، زمین وہی نام جو قوائم عرش میں دیکھا تھا لکھا ہوا، جب اللہ نے اس میں گھر کے اندر روح پھونکی تو ناک سے روح کو داخل کیا، نگاہ نے کام کرنا شروع کیا تو آدم کی نگاہ اٹھی، عرش کے پایوں پر جس کا نام
نام لکھا ہوا تھا 350 سال یاد رہا ہے. یہ وہی آدم ہے، یاد رہے، یہ وہی آدم ہے جن کے لیے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے آدم کو سارے اسماء سکھا دیے، سارے علم سکھا دیے، سب کچھ اللہ نے آدم کو سکھا دیا. جو چاہا تو اسماء بھی سکھائے. تو اللہ کے اسم کے سوا معافی کس نام سے ملے؟ وہ نام تو سارے آدم کو آتے تھے، لیکن 350 سال جگتے رہے، معافی نہیں ملی. وہ کون سا نام تھا کہ 350 سال کے بعد زبان پہ آیا، کام ہو گیا؟ اقناع کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد. 350 سال کے بعد نام زبان پہ آیا، اسی آدم علیہ السلام کی کہ جن کو علم آدم الاسماء، سارے اسماء سکھائے ہوئے تھے. نام محمد زبان پہ آنے کی دیر تھی، کام ہو گیا. نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پہ تیر رہی ہے، صلب اطہر میں نور مصطفیٰ کو رکھا ہوا ہے. سارا جہان ڈوب گیا، کشتی نہیں ڈوبی. محدثین نے اس میں کلام کیا ہے کہ نوح کی کشتی کس بنا پر نہیں ڈوبی. تو سب کا اتفاق ہے کہ بس ایک ہی وجہ ہے جس وجہ سے کشتی نوح نہیں ڈوبی، وہ یہ وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی صلب میں نور مصطفیٰ پنہاں تھا، پوشیدہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہیں جلایا، کیوں؟ صلب اطہر میں نور مصطفیٰ تھا. اسماعیل علیہ السلام زمین پہ لٹایا ہوا ہے، اونڈے منہ، چھری گلے پہ چل رہی ہے پر کاٹتی نہیں، کیوں؟ صلب مصطفیٰ ہے. اتنے نبیوں کے زمانوں میں جس محمد کا فیضان چل رہا ہے، خدا اسی مصطفیٰ کی قسم کھا رہا ہے، اسی مصطفیٰ کی قسم کھا رہا ہے. اچھا سعودیہ سے توجہ ہے نا حضرات؟ ابھی تو بات شروع ہوئی، ابھی تو میں نے آپ کو پردہ اٹھا کے دکھایا ہے انشاءاللہ. ابھی تو لاہور سے گنجو مکے سے چلنے والی گاڑی کو مدینے کی گلی میں داخل کرنا ہے. سعودیہ سے ترجمہ چھپتا ہے اور ہر حاجی کو اور معتمر کو تحفے کے طور پہ دیا جاتا ہے. اور یہ چھاپنے والے ہیں مجمع الملک فہد لطباعت المصحف الشریف. یہ پرنٹنگ پریس ہے، جو بھی حج کر کے آئے اس کو تحفہ دیا جاتا ہے فری. اور یہ اردو میں ترجمہ بھی ہے، اردو میں تفسیر بھی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے، توجہ رکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ حاکم مطلق ہے. کون ہے؟ بولیے. حاکم بولیے بولیے بولیے. نہیں بات نہیں پڑے گی جب تک آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے. میرے خطاب کی گاڑی میں پیٹرول آپ کی صداؤں کا ہوگا. اللہ حاکم مطلق. سعودیہ کا ترجمہ جو آپ کے ہر حاجی کو اور معتمر کو تحفہ دیا جاتا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے اسی آیت کی تفسیر میں. اور یہ ترجمہ ہمارے طبقے کا نہیں ہے، یہ ان کا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ کی عمر کی جو قسم کھائی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ حاکم مطلق ہے. شرع میں تو جائز نہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھائی جائے، لیکن مصطفیٰ کی قسم خدا نے اس لیے فرمائی ہے کہ وہ حاکم مطلق ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھائے. بات سمجھے. خدا حاکم مطلق ہے، جس کی چاہے قسم کھائے. میں پھر کہہ رہا ہوں، سعودیہ والوں نے لکھ کے آپ کو تحفہ دیا کہ خدا حاکم مطلق جس کی چاہے قسم کھائے. تم نہیں کھا سکتے، وہ جس کی چاہے قسم کھائے. اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ آج لاہور میں عبد الماجد جواب دیتا ہے، مصطفیٰ کی عمر پر سوالیہ نشان لگانے والوں، وہی حاکم مطلق جس کو چاہے اتنی عمر عطا فرما دے. اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ اس کے حکم کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ اسے کوئی روک نہیں سکتا، جو چاہے کرے. یفعل اللہ ما یشاء فعال لما یرید. جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے روکنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اس نے مصطفیٰ کی اگر قسم کھائی ہے تو حاکم مطلق ہونے کی وجہ سے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. جس کی چاہے قسم کھائے اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ تو وہی خدا اگر مصطفیٰ کو اتنی عمر عطا فرما دے تو پھر اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ کتنی عمر؟ السیرۃ الحلبیہ، امام حلبی روایت لے کے آئے
हुजूर ने जिब्रील से पूछा, गुफ्तगू को तेजी से समेट रहा हूं। जिब्रील आए, हुजूर ने जिब्रील से पूछा, कम अमरता मिन अस्सिनीन, जिब्रील जरा ये तो बता तेरी उम्र कितनी है? ऊंचा सुभान अल्लाह कहो। कम अमरता मिन अस्सिनीन, जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? तूने जिंदगी के कितने साल गुजारे हैं? काला, जिब्रील ने कहा, लस्तु अअलमु गैर अन्न फिल हिजाब अर्राबि नजमन यतलउ फी कुल्ली 70,000 सनतिन मर्रतन। कहने लगे कि हुजूर मुझे इसके सिवा खबर नहीं है कि चौथे हिजाब में एक सितारा है जो हर 70,000 साल के बाद एक बार तुलू होता है। इसके सिवा मैं अपनी उम्र नहीं जानता। रअयतुहु इस्नैन व सबईन अल्फ मर्रतन, मैंने उस सितारे को अपनी जिंदगी में 72,000 मरतबा देखा है। कौन? जिब्रील। जरा तवज्जो रहे, वही जिब्रील की जब हुजूर की बारगाह में आए और हुजूर आराम फरमा रहे हो तो ऐसे नहीं जगाते, कदमों पे लब रख के बोसा देते हैं, हुजूर गुलाम आया है। कितनी उम्र है? कहा हुजूर इसके सिवा पता नहीं है कि चौथे हिजाब में एक सितारा है, हर 70,000 साल के बाद एक मरतबा चमकता है। रअयतुहु इस्नैन व सबईन मर्रतन, मैंने उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा है। हर 70,000 के बाद चमकने वाला, इन्होंने 72,000 मरतबा देखा। जरा ज़रबे लगाओ, कौन सा मैथमेटिशियन इतना ताकतवर बैठा है? 70,000 ज़रबे 72,000, तो ये तो है गुलाम की उम्र। हुजूर के दरबार की उम्र, हुजूर को पैगाम ला के देने वाले की उम्र। तो हुजूर ने जवाब दिया, फकाला, पूछा तो था कि जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? उन्होंने ये बता दिया तखमीना। अब हुजूर ने फरमाया, या जिब्रील व इज्जति रब्बी व जलालिही अना ज़ालिकल कौकब, जिब्रील तुझे क्या मालूम है वो जिस सितारे को तू ताक ताक के देखता रहा है, झांक झांक के देखता रहा है, वो कोई और नहीं है, वो आमिना का लाल है। वो सितारा मैं हूं। अरे जिब्रील अमीन को भी हजारों साल खबर ना हुई कि वो सितारा कौन है। यही तो वजह है कि खुदा जब कसम खाता है तो किसी और की नहीं, उम्र मुस्तफा की खाता है। उम्र मुस्तफा की खाता है। जिसकी उम्र का अंदाजा सय्यदुल मलाइका को भी ना हो, उसकी उम्र का अंदाजा किसी गबी को कैसे हो सकता है? किसी अदना को कैसे हो सकता है? किसी कम इल्म को कैसे हो सकता है? अरे जिब्रील अमीन भी उम्र मुस्तफा में मुस्तफा का मुकाबला न करते हो तो आज का कोई आदमी मुस्तफा का मुकाबला कैसे कर सकता है? ये है उम्र मुस्तफा। अल्लाह ने कसम फरमाई है, अल्लाह ने। अच्छा तवज्जो है ना? तवज्जो है? आपको ज़ौक़ रहेगा तो मैं बात जारी रखूंगा। किसी ने कहा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर, एक मिनट, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, उनका कौल है, उन्होंने ये फरमाया है कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पर्दा फरमाया तो मदीने शरीफ में हुजूर के सहाबा, उनसे हुजूर का फिराक बर्दाश्त न हुआ, हुजूर की जुदाई बर्दाश्त न हुई। तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सहाबा को देखा, मारे वो गम के मारे, हुजूर के फिराक के मारे, हिजर के मारे, मदीने की गलियों में वो दीवाना वार फिर रहे हैं, कहीं से मुस्तफा की एक झलक नजर आ जाए। बिलाल घूम रहे हैं, फारूक आजम घूम रहे हैं, सलमान फारसी घूम रहे हैं, अबू जर घूम रहे हैं, और हुजूर के जितने सहाबा उस वक्त मदीने में हैं, सारे के सारे दीवाना वार अपने महबूब की एक झलक देखने को घूम रहे हैं, दीवाना वार। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आए, आके कहा, जो मोहम्मद की इबादत करता है, तब जो मोहम्मद की इबादत करता है वो सुन ले कि मोहम्मद विसाल कर गया। सुना आपने? ये जुमला उन्होंने भी सुना, और सुनकर उन्होंने इस जुमले का गलत अंदाजा लगाया। कहने लगे कि हुजूर की उम्र पर फुल स्टॉप लग गया जब सिद्दीक़ अकबर ने ये कौल कह दिया कि मुस्तफा, जो मुस्तफा की इबादत करता है वो सुन ले।
وہ سن لے کہ اس کا محمد فوت ہو گیا. حضور وصال کر گئے, انہوں نے فقط جملہ سنا ہے, سمجھا نہیں. آج میں سمجھاتا ہوں لیکن سمجھاؤں گا اسے جو بلند آواز سے سبحان اللہ کہے گا. جبریل حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یہ قول کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ اس کے محمد انتقال کر گئے, وصال کر گئے. آج اس کا ایک نیا زاویہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. صدیق اکبر نے جو جملہ کہا تھا آپ نے بھی سنا ہے, اور بہت سارے سادے لوگ اس جملے کے اندر شکار ہو جاتے ہیں کہ ٹریپ بن جاتا ہے ان کے لیے, وہ انٹریپ ہو جاتے ہیں اس میں. تو اس میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے, بڑا سیدھا سیدھا جملہ ہے. صدیق اکبر نے یہ جو فرمایا کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ محمد فوت ہو گئے, انتقال فرما گئے. بڑا اہم جملہ ہے. ہاتھ جوڑ کے صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اے سیدنا صدیق اکبر, اے یار غار رسول, اے خلیفہ اول, اے مصطفیٰ کی یار, اے مصطفیٰ پہ جان مال قربان کرنے والے, آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ جن کو فرما رہے ہیں کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے اس کے محمد فوت ہو گئے, تو یہ تو آپ کے ساتھی ہیں جو سارے کھڑے حضور کے لیے دیوانہ وار مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. ان میں سے کون ہے جو محمد کی عبادت کرتا ہے؟ کون ہے جو محمد کی عبادت کرتا ہے؟ صدیق اکبر جانتے ہیں کہ ایک بھی ایسا نہیں ہے جو محمد کی عبادت کرتا ہو. تو اے صدیق اکبر, آپ کا یہ جملہ دوسری طرف جا کے غلط پڑ گیا. ہمیں ساتھیوں نے مانے دیے کہ مصطفیٰ گئے آپ کے اس قول کی وجہ سے. تو ہمیں بتائیے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ جو محمد کی عبادت کرتا ہے اس کے مصطفیٰ تو گئے, ٹھیک ہو گیا, لیکن جو مصطفیٰ کی عبادت نہ کرتا ہو, جو اللہ کی عبادت کرتا ہو اور مصطفیٰ سے ٹوٹ کے پیار کرتا ہو, جو مصطفیٰ پہ مرتا ہو, جو مصطفیٰ سے عشق کرتا ہو, عبادت نہ کرتا ہو. صدیق اکبر کوئی حکم اس کے لیے بھی تو دے دے, کوئی عقیدہ اس کے لیے بھی تو دے دے. فرمایا وہ عقیدہ کسی اور کو پرکھنے کے لیے تھا, اور جو عقیدہ اب دینے لگا ہوا وہ حضور کے غلاموں کے لیے ہے. فرمایا وہ بات اور تھی, سنیوں نے عقیدہ لینا ہے تو میری وصیت میں سے عقیدہ نکالو. تم نے سنا نہیں کہ میں نے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں, جہان سے گزر جاؤں, تو میری چارپائی کو سونے کے رونے کے سامنے جا کے رکھ لینا اور اجازت مانگنا. اگر اجازت مل جائے, دروازہ کھل جائے تو مجھے اندر لے جانا, اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا. صدیق اکبر, وہ بات کیا ہے, یہ بات کیا ہے؟ فرمایا وہ غیروں کو پرکھنے کے لیے ہے, یہ سنیوں کو پرکھنے کے لیے ہے. تفسیر کبیر میں ہے, خصائص کبریٰ میں ہے, تفسیر کبیر کی جلد 5, خصائص کبریٰ کی جلد 2 میں ہے. فرمایا کہ جب میں آنکھیں بند کر جاؤں, مر جاؤں, جہان فانی سے رخصت ہو جاؤں, تو میری چارپائی کو اٹھا کے میرے محبوب کے روزے کے سامنے لے جانا اور اجازت مانگنا, اجازت مانگنا. یہ لفظ صدیق اکبر کے, اجازت مانگنا. سن رہے ہیں, سنی اہل اسلام سن رہے ہیں کہ نہیں؟ اتنا ڈھیلا سبحان اللہ, اتنا ڈھیلا تو میرا پوائنٹ نہیں ہے جتنا ڈھیلا آپ کا سبحان اللہ. آپ کی سبحان اللہ کا فائدہ آپ کو ہے, مجھے نہیں. ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. نہیں ایسے نہیں, ذرا دودھ پر جا, بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. ارے تم سے تو عورتیں بازی رہ گئی ہے, ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. صدیق اکبر کہہ رہے ہیں میری چارپائی کو قبرستان نہیں, حضور کے روزے میں. کیوں؟ عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. عاشق کا جنازہ ہے, عاشق کا جنازہ ہے, بڑی دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. مجھے قبرستان بعد میں لے جانا, جس نے اس عبداللہ کو صدیق بنایا ہے, پہلے مجھے میرے محبوب کے دروازے پر لے جانا. اجازت مانگنا. کیا فرمایا؟ بولیے. ڈھیلے سنیوں کے لیے نہیں. صدیق اکبر کو یہ نہیں معلوم کہ جو روزے میں آرام فرما رہے ہیں ان سے اجازت کیسے مانگی جا سکتی ہے؟ روزے میں تو اس وقت ایک ہی قبر ہے, حجرہ سیدہ عائشہ نے, ایک ہی قبر ہے حضور کی, حضور کے سوا کسی کی قبر نہیں. تو صدیق اکبر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اندر قبر ہے؟
اور جو قبر میں آرام کر رہا ہو وہ اجازتوں کے جواب نہیں دیتے. نہیں، یہ صدیق اکبر کا عقیدہ تھا ہی نہیں. اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتے کہ 4 روزے رسول کے سامنے لے جانا، اجازت مانگنا، دروازہ کھولے اجازت ملے تو اندر لے جانا. نہیں، صدیق اکبر نے کہا میں تو اس عقیدے والا بندہ ہی نہیں ہوں جو یہ سمجھے کہ اندر مرا ہوا نبی ہے، میرا تو نبی بھی زندہ ہے، جواب بھی دیتا ہے. اور فرمایا کہ دروازہ کھل جائے، دروازہ کھل جائے. میں پوچھتا ہوں لیٹے ہوئے قبر میں ہے، دروازے کیسے کھولیں گے؟ فرمایا ہم مصطفیٰ کو اتنی تکلیف نہیں دیتے، ہم نے اس کی خدمت پر فرشتے جو لگائے ہوئے ہیں. اچھا یہاں تک تو مان لیا فرشتوں نے کھول دیا، فرشتوں نے کھول دیا، لیکن ذرا یہ تو بتائیں جو صدیق اکبر نے کہا کہ اجازت مل جائے، کوئی لفظ کوئی جواب آنا چاہیے، تو وہ جواب کون دے گا؟ اس پر کسی فرشتے کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں جتنے لوگ موجود تھے، تفسیر کبیر میں بھی ہے اور خصائص کبریٰ میں بھی ہے، جو چارپائی لے کے آئے انہوں نے آ کے کیا کہا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ ھذا ابو بکر. اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، ابو بکر آ گیا ہے. بس چارپائی لانے کی دیر تھی، کھڑکی کھل گئی، دروازہ کھل گیا اور جواب آیا، آ گیا ہے، میرا محبوب ہے، محبوب کو محبوب سے ملا دو. جواب آیا کہ محبوب کو محبوب سے ملا دو، پیارے کو پیارے سے ملا دو، سونے کو سونے سے ملا دو. تب ایک قبر تھی، جب اذن آ گیا اب ایک نہیں ہے، محبوب بھی ہے، محبوب کا یار بھی ہے. پہلے یار غار تھا، اب یار مزار بن گیا ہے. یار ایسا یار ہے کہ مزار میں بھی اکیلا نہ چھوڑا، غار میں بھی اکیلا نہ چھوڑا. ساتھ سو رہے ہیں، صدیق اکبر آ گئے. اب وہ جو قول آئندہ کوئی نقل نہ کرے، یہ پہلی دفعہ الحمدللہ تعالیٰ لاہور میں کھڑے ہو کے جواب دے رہا ہوں. اس زاویے سے اس قول کا آپریشن سرجری اس سے پہلے کسی نے نہیں کی انشاءاللہ. اور یہ میں نذرانہ کرتا ہوں حضرت پیر سید عبد القادر محبوب شاہ صاحب. صدیق اکبر کا یہ قول جو لے کے آتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جی حضور فوت ہو گئے. تو میں کہتا ہوں جو ان کو کہا ہے جن کے نبی فوت ہو گئے، جن کا نبی زندہ ہے، ان کے لیے فرمایا ہے مر جاؤ تو سونے کو سامنے رکھ کے مرا کرو. دم نزع محمود آنکھیں کھلی ہیں، فدائی کو ہے انتظار مدینہ. دم نزع محمود آنکھیں کھلی ہیں، فدائی کو ہے انتظار مدینہ. نزا دے وچ نزا وچ سر دوالی سر تشالا، نزا وچ سر دوالی سر تشالا، کرے رخصت کلینو مل ملا کے. ہائے 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 ہائے. وہ کیا لمحہ ہوگا کہ جب ادھر سے غلام نام محمد پہ لا الہ الا اللہ کی صدا لگا کے اپنی جان اسرائیل کو دے رہا ہوگا، ادھر سے مصطفیٰ آ رہے ہوں گے، غلام گھبرا نہیں میں آ گیا ہوں. سیدنا صدیق اکبر کا کوئی اور دلیل لاؤ تو مانے. آپ کے سامنے دلائل بدلے لگا ہوں. امام سبکی شفاء السقام اور امام سخاوی کی القول والبدیع. امام سبکی کی کتاب بھی ہے، امام سخاوی کی کتاب بھی ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے. ایک بزرگ بہت بڑے گزرے ہیں حضرت ابراہیم شیبانی، کیا نام ہے بولیے، ابن البشار. یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حج پہ گیا، حج کر لیا، حج کر کے میں نے چاہا کہ حضور کے روزے کی زیارت بھی کری. تو میں زیارت کے لیے آیا، مدینے آ کے حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے با ادب کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. خود فرماتے ہیں، دو کتابوں کا حوالہ دے چکا ہوں، فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، مجھے قبر میں سے جواب آئی ہے وعلیکہ السلام، تجھ پر بھی سلام ہو. بہت سارے لوگ کہیں گے ہم تو ہمیشہ جاتے ہیں سلام کرتے ہیں جواب نہیں آتا. تو میں کہتا ہوں جواب بھی کان والوں کو آتا ہے، پیروں کو نہیں آتا. کان والوں کو جواب آتا ہے، اور کان والوں کو ہی نہیں ایمان والوں کو جواب
جعفر جیسا ہو. اگر آپ کے ایمان پر 1400 سال کا زنگ لگ جائے اور آپ کہیں کہ حضور کے روزے سے کوئی جواب نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زنگ کو اتارنا پڑے گا، پھر مصطفیٰ کا رنگ چڑھانا پڑے گا. زنگ اتارو، رنگ چڑھے گا. تو اس لیے صدیقی رنگ میں رنگ جاؤ، فاروقی رنگ میں رنگ جاؤ، عثمانی رنگ میں رنگ جاؤ، اور رنگنا ہے تو حیدری رنگ میں رنگ جاؤ، مولا علی کے رنگ میں رنگ جاؤ. اچھا، طبقات الصوفیہ بہت بڑی مشہور کتاب ہے صوفیہ، اس میں صوفیہ کے احوال طبقے میں ہوئے کہ صوفیہ کے کون کون سے طبقات ہیں، کون سا شخص کون سے درجے پر. گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، آخری لمحات میں جا رہی ہے. طبقات الصوفیہ میں حضرت ابو الخیر الاقطع ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، وہ مدینہ شریف آئے. تو مدینہ شریف آ کے ان کے 5 دن فاقے سے کٹ گئے. 5 دن میں کھانے کو کسی نے پوچھا نہیں. شہر مصطفیٰ کا ابو الخیر کا 5 دن بھوکے رہے. جب 5 دن گزر گئے تو شکایت لے کر حضور کی قبر کے پاس گئے اور جا کر عرض کی، یا رسول اللہ 5 دن سے آپ کے شہر میں بھوکا پڑا. کسی نے نہیں پوچھا. اتنا کہہ کہ منبر کے پاس گئے، حضور کے منبر کے پاس ٹیک لگائی، غنودگی آ گئی، اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی، تو جن سے شکایت کر رہے تھے وہی خواب میں آ گیا. اور حضور اپنے حجرے سے نکلے، یہ منبر کے پاس بیٹھے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور اپنے حجرے سے نکلے اور سرکار کے ہاتھ میں ایک روٹی اٹھائی ہوئی، اور روٹی لا کے حضور فرماتے ہیں، ابو الخیر تجھے کسی نے نہیں پوچھا، لے روٹی کھا، لے روٹی کھا. خواب میں ہی روٹی کھا لی. فرماتے ہیں جب میں جاگا تو وہ جو 5 دن کی شدت تھی نا بھوک کی، میں اٹھا تو میں نے سمجھا کہ میں ابھی روٹی کھا کے اٹھا ہوں. پیٹ بھرا ہوا تھا، شکم سیر تھا. تو حضور خواب میں آئے، ابو الخیر اقطع کو روٹی کھلائے. تو ماننا ہوگا جو خواب میں آ کے لوگوں کی شکم سیری کر دے، وہ قیامت میں آ کے کیا غضب ڈھاتا ہوگا. جو خواب میں بھی آ کے پیٹ بھر دے. ارے خواب میں کبھی کسی نے روٹی کھائی ہو تو جاگتے ہوئے پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے؟ بولے اگر خواب میں آپ پورا ہوٹل چٹ کر جائیں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ میاں پیٹو ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ الزام خواب میں لگ سکتا ہے، عالم دیدار میں نہیں، عالم حقیقت میں نہیں. لہذا یہ مقام محمد مصطفیٰ کا ہے. روٹی خواب میں کھلاتے ہیں، پیٹ حقیقت میں بھر جاتا ہے. اور ان کے ہاتھ سے کھلائی ہوئی روٹی عالم روحانیت میں، عالم خواب میں، عالم رؤیا میں، یہ وہی مصطفیٰ ہے کہ فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، تقسیم میں کرتا ہوں، میرا اللہ مجھے عطا فرماتا ہے. بات حضور کی قبر کی چل نکلی، قبر مصطفیٰ کی چل نکلی، مزار کی چل نکلی. تو پھر سنیے، دنیا داروں کے مزار زار اور ہوتے ہیں، مصطفیٰ کا مزار اور ہوتا ہے. بڑی اہم بات بتانے لگا، بڑی اہم. سننا چاہتے ہیں آپ حضرات؟ دنیا داروں کا مزار اور، قبر زار اور، مصطفیٰ کا مزار اور. دلیل حضور خود فرماتے ہیں، ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور نے فرمایا میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جو کچھ ہے وہ جنت کا باغ ہے. بولیے سبحان اللہ. میری قبر، توجہ رہے، آپ کو حد اول بھی بتا رہا ہوں اور حد ثانی بھی بتا رہا ہوں. فرمایا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میری قبر اور میری منبر کے درمیان، میرے منبر کے درمیان جو کچھ ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ جنت کا باغ. کیا ہے؟ پہلی حد کون سی ہے؟ قبری. دوسری حد کون سی ہے؟ منبری. فرمایا قبر سے لے کر منبر کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ جنت کا باغ. بڑی اہم بات بتانے لگا. یہ کوئی نئی جنت ہے؟ نہیں. یہی زبان جب آپ کو بتائے جنت الفردوس مان لیتے ہو. اسی زبان سے نکلا ہے جنت مأوا، مان لیا. اسی زبان سے نکلا ہے جنت نعیم، مان لیا. اسی زبان نے جب باقی جنتوں کا بتایا تو آپ نے مان لیا. یہی زبان جب اپنی قبر اور منبر کے درمیان کے علاقے کو جنت کہے تو مانو گے نہیں کیا؟ جی 3 جنتیں تو وہ ہو گئی. ایک
ایک نئی جنت کا پتہ وہی زبان دے رہی ہے جس نے ان 3 جنتوں کا پتہ بھی دیا ہے. فرمایا یہ بھی جنت ہے. اور سنیے یہ جنت بھی بڑی عجیب جنت ہے, بڑی عجیب جنت ہے. شروع قبر سے ہوئی, ختم منبر پہ ہوئی. شروع قبر سے, حضور نے خود تعین فرمایا قبر سے منبر کے درمیان. بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں, آج سے پہلے آپ نے سنی نہیں ہوگی, بڑی ذمہ داری سے بتا. آج کے اس کا تحفہ دے کے جا رہا ہوں. میری قبر سے میرے منبر کے درمیان جو کچھ ہے جنت کا باب. شروع کہاں سے ہوئی بولیے, ختم کہاں ہوئی منبر پہ. ذرا توجہ رکھنی ہوگی, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. قرآن دیکھو, حدیث دیکھو, کہیں نہیں ملے گا کہ اس جگہ پر جنت کا کوئی ٹکڑا نازل ہوا. نہیں, ایک ہی بات ملے گی, وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا تھا جو حجرے سے نکلتا تھا, چلتا تھا, منبر تک جاتا تھا, کچھ بولتا تھا اور لوٹتا تھا اور حجرے میں جاتا تھا. کبھی چل کے ادھر, کبھی چل کے ادھر. تو یہاں کوئی اور ٹکڑا نہ آیا. ایک ہی وجہ ملتی ہے کہ اللہ نے اسے جنت کیوں بنایا ہے. ارے جس جگہ پر مصطفیٰ کے قدم لگ جائے, خدا اس جگہ کو بھی جنت بنا دیا کرتا ہے. نہیں یقین آتا, بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. حدیث شریف کی کتابوں میں موجود ہے, حضور ایک تنے کے ساتھ پشت لگا کے پشت مبارک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. بعد میں منبر بن گیا تو سرکار نے چاہا کہ میں منبر پہ بیٹھ جاؤں. جس دن منبر پہ بیٹھے تو مسجد میں کوئی رونے لگا. کسی کے رونے کی آواز آئی, کسی کے بل بلانے کی آواز آئی, کوئی چیخنے لگا, درد و کرب میں مبتلا ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں کہ رونے کی آواز ایسی تھی جیسے اونٹنی سے اس کا بچہ جدا ہو جائے تو اونٹنی روتی ہے. اور اتنا درد تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر وہ لگاتار روتی ہوئی آواز آتی رہتی تو ہم میں سے کوئی قیامت تک چین نہ پاتا. ہر شخص کی آنکھیں نمناک ہو گئی. اتنا درد. کسی کو معلوم نہیں رونے والا کون ہے, بس ایک ہی کو معلوم ہے, اور یہ وہ ہے جو کبھی اسی رونے والے سے پشت لگایا کرتا تھا. تنے سے پشت لگا کے حضور خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. تنا رویا کہ حضور اب آپ منبر پہ تشریف لے گئے, مجھے محروم فرما دیا. رویا, حضور اس کے پاس گئے, دلاسا دیا, فرمایا گھبرا نہیں, ہاں اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے دوبارہ باغ میں لگا دوں تاکہ تیرے اوپر پھل آئے, یا تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے جنت میں لگا دیا جائے اور تجھ سے جنتی پھل کھائے. بڑی قیمتی بات بتا رہا. آج کے یا رسول اللہ یہ دوسری بات ہو جائے, مجھے جنت میں لگا دیں تاکہ مجھ سے جنتی پھل کھائے. اب سنیے وہ جنت کون سی ہے جہاں مصطفیٰ نے اسے لگایا ہے. حضور نے تنے کو مسجد سے نکلوایا, مدینے کی باہر مسجد کے بعد زمین کو کھدوایا, زمین میں لگا دیا. زمین تو مدینے کی ہے لیکن مصطفیٰ کہتے ہیں تجھے جنت میں لگا دوں. تو یہ کیسی جنت ہے؟ تو جواب آتا ہے اگر مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے خدا اسی کو جنت بنا دیتا ہے. تو جس کا ہاتھ جنت بنا دے اس کے قدم کی جنت کا عالم کیا ہوگا. تو مصطفیٰ چلے تو جنت بن جائے, اور یہی مصطفیٰ اگر قبر میں آرام کرے تو جن کا قدم چلنے والی جگہ کو جنت بنا رہا ہے ان کی قبر کی جنت کا اندازہ کیا ہوگا. بعض حضرات کو یہاں تعامل ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, حضور کے قدموں سے لگی ہوئی جگہ جنت. بڑی قیمتی بات بتانے لگا. آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کا نام سنا؟ ان کو حضرت خضر بھی کہتے ہیں. کیا بولیے نہیں, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کسی نے آپ کو منع کیا پیر صاحب بلوائیں تو بولنا نہیں؟ حضرت خضر بھی کہتے ہیں, حضرت خضر بھی کہتے ہیں. خضر کا مطلب ہے سبز کر دینے والا, سبز کر. ان کی شان یہ ہے کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام, انہیں نبی بھی کہتے ہیں, انہیں ولی بھی کہتے ہیں, علماء کا اختلاف. تو قول مختار کے مطابق قول یہ ہے کہ یہ اللہ کے ولی نبی نہیں مانتا, اہل سنت ان کو ولی مانتا. ایک ولی کی بات بتا رہا ہوں. یہ ولی جب خشک گھاس کے اوپر بیٹھ جائے تو گھاس خشک نہیں رہتی تھی, ہری ہو جاتی. خضر ولی گھاس پہ بیٹھ جائے تو گھاس خشک نہ رہے, زندگی آ جائے, گھاس میں ہریالی آ جائے. تو سن لو, یہ مقام خضر کا ہے کہ گھاس پہ چلے تو گھاس ہری ہو جائے.
نرالی ہو جائے. وہ مقام خضر ہے, یہ مقام مصطفیٰ ہے. بہت پیارے صاحب, اس جنت کی حد قبر سے منبر تک. تو اگر قبر کو نکال دو تو یہ جنت پوری ہوتی. بولیے بولیے, معلوم یہ ہوا کہ قبر اس جنت میں شامل ہے, قبر اس جنت میں شامل ہے. تو سن لے, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, علماء بھی ہیں, مشائخ بھی ہیں, اور آپ حضرات بھی علم شناس ہیں. سن لو, جنت میں سب کچھ ہے, ہر نعمت ہے, موت نہیں. ہائے ہائے ہائے, بڑی قیمتی بات بتا گیا ہوا. سمجھدار للعاقل تکفیہ الاشارہ, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. جو اپنے نبی کو زندہ سمجھتا ہے وہ سن لے, جنت میں سب کچھ ہے, نعمت ہے, ہر شے نعمت والی ہے, موت نہیں ہے. اگر اس جنت میں موت نہیں ہے تو مدینے والی جنت میں بھی موت نہیں ہے. ہم اپنے نبی کے بندہ سے پیارے نبی کے نبی کے. اچھا نہیں, اگر نبی زندہ ہی تھی. اب ایک اور بات بتاتا ہوں, سائنٹیفک دماغوں کے اندر جو کیڑا ہے, نبی زندہ تھے تو مٹی کے نیچے دفنا کیوں دیا؟ جواب دوں, نبی زندہ ہی تھے تو عاشقوں کو رحم نہیں آیا, نبی کو مٹی کے نیچے دفن کر دیا. اوہو, یہ کیا کیا؟ اب جواب سنیے. کسی کے اوپر مٹی کا آ جانا یا کسی کا مٹی کے نیچے چلے جانے سے اس کا مردہ ہونا لازم نہیں آتا. یہ جواب ہے. کوئی مٹی کے نیچے چلا جائے یا مٹی کسی کے اوپر آ جائے تو اس سے مردہ ہونا لازم نہیں آتا. آپ دلیل مانگیں گے, میں کہوں گا کھودو زمین. آپ جتنی تہیں کھودتے جائیں گے نیچے سے حشرات الارض نکلتے جائیں گے. تو زمین کھودنے سے نیچے سے ادنا کیڑا نکلے تو زندہ, اور اگر زمین کے اندر نبی موجود ہو تو پھر کیا کہو گے؟ نعرہ تکبیر, اونچا بولیے, اونچا ذرا گونج پڑ جائے. نعرہ تکبیر. میں عقیدے کی بات بتا رہا ہوں, مٹی کے نیچے کسی کے ہونے سے اس کا مردہ ہونا لازم نہیں, ورنہ جتنے کیڑے نیچے سے چلتے ہوئے نکلیں گے پھر آپ کے عقیدے کے مطابق وہ مردہ ہوں گے. لیکن ہم تو دیکھتے ہیں وہ چلتے ہیں, اور چلتی ہوئی چاہے تو زندہ ہوتی ہے. تو آپ کے عقیدے نے تو کیڑے کو بھی زندہ بتا دیا, مٹی کے نیچے سے نکلا تو کیڑا زندہ. تو اگر آپ کیڑے کو زندہ سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں الزام کیوں دیتے ہیں؟ ہم تو کیڑا تو سب سے ادنا چیز ہے, مصطفیٰ